السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قافلہ درود پاک 10 اکتوبر 2022 میں جوائن کیا۔ میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی اور میں نے اس کے بعد قافلہ درود پاک جوائن کر لیا۔ میں نے ابھی 45,000 ٹائم پڑھا تھا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اس کے بعد پے در پے مجھے زیارتیں شروع ہو گئی۔ میری روحانیت جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے 2 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، مجھے 2 دفعہ حضرت ختیجہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور مجھے حضرت فاطمہ اور حضرت علی ان کا خواب میرے نام میں آیا، جنت البقیع میرے خواب میں آئی اور روحانیت مضبوط ہوئی۔ اس کے علاوہ مجھے انزائٹی اور جو ڈپریشن تھا میرا وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے تو روحانیت مضبوط ہوئی، اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک نے توفیق دی، روحانیت مضبوط ہوئی۔ اس کے بعد میری دنیاوی زندگی میں جو مسئلے تھے، جو پرابلمس تھیں، جو آزمائشیں تھیں، وہ اللہ پاک نے آہستہ آہستہ ختم کر دی۔ میرے خیال سے ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے، جیسے آپ کی روحانیت ہوئی اور پھر آپ کو اس کے بعد مجھے روحانی خواب آنا بند ہوئے، اور اس کے بعد میری جو دنیاوی مسائل تھے اللہ پاک نے انہیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک کر دیا۔ مجھے قرآن پاک میں رمضان میں صرف پڑھا کرتی تھی، اور اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں قرآن پاک سورۃ بقرہ پڑھتی ہوں ڈیلی۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، پھر میں نے قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھنا ہوتا ہے۔ مجھے کبھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے رکت طاری نہیں ہوتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر آیت اللہ پاک نے وہ میرے لیے ہی اتاری ہے اور مجھے ہی اس میں کہا گیا ہے، اور اس وقت رونا اور بلا کا رونا، اور اس وقت میں سب کچھ بھول جاتی ہوں، صرف میرا دل اللہ اور اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں بہت سارے وظائف کرتی تھی، لیکن کچھ وظائف میرے اوپر الٹے بھی پڑ گئے تھے، لیکن اتنی روحانیت مضبوط، اتنا قرآن پاک سے لگاؤ، اتنا اللہ اور اس کے رسول سے لگاؤ، اتنا پنجتن پاک سے لگاؤ میرا کبھی بھی نہیں تھا جتنا درود پاک کے اس سفر میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ درود پاک کے سفر سے میرے اندر ایک ٹھہراؤ، انزائٹی، ڈپریشن، غصہ سب ختم ہوا ہے۔ ایک زندگی کے اندر ٹھہراؤ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک پردہ میرے اوپر سے اٹھایا، جیسے سورہ یاسین میں کہا گیا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اللہ پاک نے وہ مہریں جیسے ہٹا دی ہیں۔ وہ مہریں اب ہر چیز کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے میں دنیا میں رہتی ہوں، لیکن دنیا کو اپنے اندر میں نہیں رکھتی۔ الحمدللہ اس 23 مارچ کو مجھے 4 سال شرعی پردہ کرتے ہوئے بھی ہو گئے ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اب قرآن پاک کی کلیکشن اکٹھی کرنا، قرآن پاک کے مختلف رائٹرز کا پڑھنا، ان کی بکس اکٹھی کرنا، مجھے بہت زیادہ ان چیزوں کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ پہلے میں اپنے شوہر اور بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، اور ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی تھی، اور وہ صرف کتابوں کی حد تک تھا۔ بلیو کریں 2 سال تک پہلے تک بھی مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت جیسے دل میں اترتی ہے، سب پیچھے رہ جاتا ہے، سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو عبادات کا ٹائم ہے، جو نماز کا ٹائم ہے، جو تہجد کا ٹائم ہے، یہ سب رشتے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ بس اس وقت مجھے ہوتا ہے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول، اور میں نے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پہلے میں گھر سے باہر جاتی تھی تو میں اپنے آپ کو سجاتی تھی، سنوارتی تھی، نہیں، اب میں نے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو تیار کرتی ہوں کہ میں نے اس ہستی کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے درود پاک کی بدولت ہی ملا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ 2 دسمبر کو میرے پتے میں بہت زیادہ پین تھی، شدید پین تھی، بہت شدید پین تھی، کہ سیٹرڈے تھا اور میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کل آف ہے اور میں آپ کو منڈے کو لے کے جاؤں گا۔ یہ بھی شاید اسی سے ریلیٹڈ ہے، صلہ رحمی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ہم جب صلہ رحمی، کیونکہ میں جب بھی کھانا بناتی ہوں تو میرا ساتھ درود میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتی رہتی ہوں، اور اس دن میرے گھر پہ گیٹ ٹوگیدر تھا، اور میری فیملی کا میرے سسرال فیملی میں ہی ایک بہت ویک تھے
ان کو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نے انہیں بھی انوائٹ کرنا ہے، میں نے انہیں انوائٹ کرنا تھا کہ میری قسمت بدلنی تھی، میں نے انہیں انوائٹ کیا، انہیں میرا کھانا بہت پسند آیا، میں نے انہیں پورا کھانا جو بنایا تھا میں نے سارا انہیں پیک کر کے بھی دیا۔ آپ بلیو کرو اس دن میرے اتنی پین تھی کہ مجھے تھا کہ شاید میرا 2-3 دن کے بعد نا مطلب آپریٹ ہی نہ کرنا پڑے، اتنی پین تھی۔ آپ بلیو کریں وہ لوگ گھر سے گئے اور سنڈے گزرا، منڈے اور ٹیوزڈے میں میری وہ جو پین تھی ایسے جیسے کبھی مجھے پین ہوئی ہی نہیں، اور آج 9-10 جنوری ہو گئی ہے اور تقریباً 1 ماہ ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے وہ پین جو پتے کی پین تھی جس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا سٹون ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں اس کو بھی اس چیز سے ہی ریلیٹ کروں گی کیونکہ درود پاک پڑھنے سے آپ کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اور میرے خیال سے سب کو اپنے جو ویک آپ کی فیملی کے ممبرز ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بیسیکلی میں نے ان کی ہیلپ نہیں کی، میں نے اپنی ہیلپ کی، اور ان کے دل سے جو دعا نکلی اس دعا نے میری زندگی بدل دی، اس دعا سے میری وہ ساری جو پتے کی پین تھی وہ میری ختم ہو گئی، اور یکدم سے نہیں، سنڈے کو کچھ کم ہوئی، منڈے کو کچھ کم ہوئی، ٹیوزڈے میں ختم ہو گئی۔ پتہ نہیں ان کے دل سے ایسی کیا دعا نکلی تھی۔ اب قافلہ درود پاک جوائن کرنے کا یہ کہ کبھی کوئی لیزی پن ہو یا گیٹ ٹوگیدر ہو یا کچھ ہو کہ آپ درود نہ پڑھ سکیں، تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں سب پڑھ رہے ہیں، سب اپنا اپنا شیئر کر رہے ہیں، نہیں مجھے بھی شیئر کرنا ہے، مجھے بھی پڑھنا ہے، مجھے بھی ٹائم دینا ہے۔ کچھ دن تو ایسے تھے کہ اتنے بیزی ہونے کے باوجود اگر میں یہ گروپ جوائن نہ کرتی تو شاید میرا اس دن سکپ ہو جاتا اتنی مصروفیت کی وجہ سے، لیکن کیا ہے کہ سب شیئر کرتے ہیں تو مجھے بھی کرنا ہے، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، بس میں یہی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے حضرت مریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ایک دن اور ویری نیکسٹ ڈے مجھے حضرت مریم کی دوبارہ سے زیارت ہوئی، اور مجھے وہ جگہ دکھائی گئی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرآن پاک کا پڑھنا، خواب میں قرآن پاک پڑھنا، آیات پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ معمول ہے۔ 2 days پہلے میں اٹھ رہی ہوں، سو کے اٹھ رہی ہوں تو میں سورۃ فیل پڑھ رہی ہوں، میں اکثر اٹھتی ہوں تو میرے منہ پہ کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ بھی میں پڑھتے ہوئے اٹھتی ہوں۔ تو بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں، میں بہت زیادہ دعا گو ہوں قافلہ درود پاک کے لیے، انہوں نے بہت اچھا پلیٹ فارم کیا، شاید اگر یہ نہ ہوتا تو میری 1 کروڑ کی نیت نہ ہوتی، اور وہ میں جو پہلے کر رہی تھی وہ کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت سنوارنی تھی، اسی لیے اللہ پاک نے ان کو وسیلہ بنایا۔ اللہ پاک اس کے سب ممبرز کی مشکلات دور کرے، ان کو اتنی توفیق دے کہ یہ سب لوگوں تک یہ اپنا پیغام پہنچائیں۔ اللہ پاک قافلہ درود پاک کو بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو کیا، میرے پاس بالکل الفاظ نہیں۔ اللہ پاک ان کی ساری مشکلات، ان کی دنیا، ان کی آخرت سب سنوارے، اللہ پاک ان کو بہت زیادہ جزا دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔